السلام علیکم دوستو، آج ہم دنیا کے سب سے پراسرار، سرد اور ویران براعظم انٹارکٹیکا کی سیر کو نکلتے ہیں۔ یہ براعظم برف سے ڈھکا ہوا ہے جہاں موسم انتہائی سخت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قرۂ ارض کے لیے انتہائی اہم ہے۔ چلیے اس پراسرار خطے کی تاریخ، جغرافیہ، حیاتیات اور سائنسی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ انٹارکٹیکا دنیا کا 5واں سب سے بڑا براعظم ہے جو تقریباً 14 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ زمین کے جنوبی ترین حصے پر واقع ہے اور تقریباً مکمل طور پر برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کی اوسط موٹائی 1.6 کلومیٹر ہے اور بعض جگہوں پر برف کی موٹائی 4.8 کلومیٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر انٹارکٹیکا کی تمام برف پگھل جائے تو سمندر کی سطح تقریباً 60 میٹر بلند ہو جائے گی، جس سے دنیا کے بیشتر ساحلی شہر ڈوب جائیں گے۔ انٹارکٹیکا دنیا کا سرد ترین، خشک ترین اور ہوا کے اعتبار سے سب سے تیز رفتار براعظم ہے۔ یہاں کا سب سے کم درجہ حرارت -89.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ زمین کا سب سے کم درجہ حرارت ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ہوائیں 320 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہیں، جو کہ طوفان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ انٹارکٹیکا کا 98% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا فریش واٹر ذخیرہ ہے۔ یہاں کی برفانی چادر اتنی بھاری ہے کہ اس نے زمین کی سطح کو دبا کر نیچے کر دیا ہے۔ اگر یہ برف پگھل جائے تو زمین کی سطح آہستہ آہستہ اوپر اٹھے گی۔ انٹارکٹیکا میں موسم سرما میں مارچ سے ستمبر تک سورج طلوع نہیں ہوتا اور موسم گرما میں نومبر سے فروری تک سورج غروب نہیں ہوتا۔ اسے لینڈ آف دی مڈ نائٹ سن کہا جاتا ہے۔ یہاں بارش نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے اسے صحرا بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ صحرا کی تعریف میں کم بارش والے علاقے شامل ہیں۔ انٹارکٹیکا میں ٹرانس انٹارکٹک پہاڑی سلسلہ ہے جو براعظم کو مشرقی اور مغربی حصے میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک فعال آتی فشاں ماؤنٹ ایربس بھی ہے جو برفانی دور میں بھی لاوا اگلتا رہتا ہے۔ انٹارکٹیکا میں پودوں اور جانوروں کی زندگی محدود ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کچھ انواع زندہ رہنے میں کامیاب ہیں۔ یہاں کوئی مستقل ہیومن آبادی نہیں ہے، لیکن سائنسی تحقیقات کے لیے ہر سال ہزاروں سائنسدان عملہ یہاں آتے ہیں۔ انٹارکٹیکا سائنسدانوں کے لیے ایک بہترین لیبارٹری ہے۔ یہاں کی برفانی تہوں میں لاکھوں سال پرانی کلائمیٹ کی معلومات محفوظ ہے۔ سائنسدان آئس کور نکال کر ماضی کے درجہ حرارت، کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح اور موسمی تبدیلیوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انٹارکٹیکا میں اوزون لیئر کا سوراخ 1980 میں دریافت ہوا، جس کے بعد دنیا بھر میں CFCs گیسوں کے استعمال پر پابندی لگائی گئی۔ اس کے علاوہ یہاں میٹیورائٹس بھی زیادہ تعداد میں ملتے ہیں، کیونکہ برفانی زمین پر وہ نمایاں ہوتے ہیں اور لاکھوں سال تک محفوظ رہتے ہیں۔ ان میٹیورائٹس کی مدد سے نظام شمسی کی تشکیل اور ارتقاء کے بارے میں قیمتی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ انٹارکٹیکا میں ایسٹرونومی کے لیے بھی تحقیقات ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں کی صاف اور خشک ہوا ستاروں اور کہکشاؤں کے مشاہدے کے لیے مثالی ہے۔ انٹارکٹیکا میں ایک ایسی جھیل ہے جو لاکھوں سال سے برف کے نیچے بند ہے اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس میں قدیمی مائکروبس موجود ہو سکتے ہیں۔ یہاں کوئی مستقل ہیومن آبادی نہیں ہے، لیکن ریسرچ اسٹیشن پر سائنسدان رہتے ہیں۔ اگر ہم نے اسے بچانا ہے تو ہمیں عالمی حدت کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو انٹارکٹیکا کے بارے میں یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔